بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. یہ قدر ایک طویل حدیث ہے. اس میں بہت اہم مضمون کو بیان کیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ حلال اور حرام یہ دونوں بالکل واضح ہیں. حرام بھی کھلا ہوا ہے، حلال بھی کھلا ہوا ہے. قرآن مجید میں اور حدیث میں کی تفصیلات موجود ہیں، اور احادیث میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ وہ ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہ ہوتی ہیں. یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، اور ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اکثر لوگ ان سے ناواقف ہوتے ہیں. تو جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ جائے گا تو وہ تو اپنے دین کو بھی بچا لے گا، اپنی عزت کو بھی بچا لے گا. اور اگر ان کوئی مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو اس کا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا. اس میں سماج میں جو کچھ گزرتا ہے اور انسانوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو، ماننے والوں کو جن چیزوں سے سابقہ پڑتا ہے، یہ اس کا تذکرہ ہے. آدمی قدم بڑھاتا ہے اپنی زندگی میں تو نہ جانے کیا کیا اس کو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ غور کرنا، یہ دیکھنا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ ایک ایمان والے کی بنیادی ذمہ داری. تو کچھ تو چیزیں بالکل کھلی ہوئی ہیں. شراب حرام ہے، اور سود حرام ہے، چوری حرام ہے، زنا حرام ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے. لیکن انہی میں لوگ چور دروازے نکالتے ہیں اور اس میں شبہ پیدا کرتے ہیں. جیسے شراب حرام ہے، لیکن بہت سی ایسی ڈرنکس شروع ہوئی ہیں کہ جن میں شبہات ہوتے ہیں. بعض مرتبہ اس میں کچھ نشے کی چیزیں ملی ہوتی ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کہ اس میں کیا حرج کی بات ہے، شراب تو ہے ہی نہیں. تو وہ ایک مشتبہ چیز ہوتی ہے. اسی طرح ہر جگہ سود کا مسئلہ ہے. ایک سود بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے کہ آدمی پیسہ دے رہا ہے اس شرط پر کہ اس کے قرض کے عوض میں ہمیں اتنے پیسے چاہیے. کھلا ہوا سود ہے. یہی سود ہے بینک میں، آپ پیسے جمع کرتے ہو، وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں، یہ بھی سود ہے. لیکن اس میں بہت سے لوگ شبہ پیدا کر دیتے ہیں. اس میں جو ڈپازٹ کرتے ہیں لوگ پیسہ، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو شبہ پیدا کرتے ہیں، کہہ رہے یہ کوئی سود نہیں ہے، یہ تو کاروبار میں لگاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں جب تعیین کر دی گئی کہ جو پیسہ تم دے رہے ہو اتنا فیصد ہم تمہیں دیں گے، فیصد جہاں آ گیا وہاں کیا ہوا، وہاں وہ تجارت تو رہ نہیں گئی. بھئی تجارت میں تو اونچ نیچ ہوتی ہے، آج فائدہ ہے کل نقصان ہے، آج زیادہ فائدہ ہے کل کم فائدہ ہے. اس ترتیب کے ساتھ کوئی اگر نفع دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جب وہ تعیین کر دی گئی تو اس کو تو سود کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری شکلیں سود کی آج کل ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ لوگ ان کے جواز کی باتیں کرنے لگتے ہیں، ان میں شبہ پیدا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں مشتبہات میں شامل ہیں. اور حدیث میں صاف صاف کہہ دیا گیا
کہ اگر کوئی مشتبہ چیزوں میں پڑے گا تو پھر وہ حرام میں پڑ جائے گا، پھر اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، دکاندار ہے، دکانداری کرتا ہے، تو اس میں کس طرح سے ہمیں دکانداری کرنی ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال کرنا ہے، کس امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، اور جو ہمیں جو چیز بیچنی ہے اس میں کوئی ذرا سا بھی عیب ہے، اس عیب کو کس طرح سے ہمیں کھول کر بیان کر دینا ہے، یہ کتنے لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ اور وہ کاروبار کرتے ہیں، اس میں تعبیریں کرتے ہیں کہ ارے زمانہ بدل گیا، اس زمانے میں کہاں ایسا کاروبار چلے گا، ارے زمانہ بدل گیا۔ تو اللہ کے احکامات تو نہیں بدل گئے، اللہ کے احکامات وہی ہیں، اور ان احکامات پر اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی وہی ہے۔ ہمیں خود اپنے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ماحول جیسا ہے، اپنے کو ماحول کے مطابق آدمی بنا لے۔ ہم اگر ایسا کریں گے تو ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ ہم پر جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ماحول کو بدلنا ہے، ماحول میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے، ماحول کو ہمیں بدلنا ہے اور ماحول کو بہتر بنانا ہے۔ اسلام نے جو نظام زندگی دیا ہے اس نظام زندگی سے بہتر آدمی سماج کے لیے کون سا نظام پیش کر سکتا ہے؟ دنیا کی قومیں عاجز ہیں، مسلمانوں کے پاس نظام ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان اس نظام کو پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ سارے ہیرے اور جواہرات اور سارے خزانے رکھنے کے باوجود دوسروں کے سامنے کاسائے گدائی لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر افسوس اور شرم کی بات کیا ہے؟ تو بھائیو، یہ جو صورتحال ہے، ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے تو اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کس قدر ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اب تو صورت یہ ہو گئی کہ کھلی ہوئی جو چیزیں حرام ہیں ان کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جس کے بارے میں سخت کلمات ہیں۔ میں نے پہلے بھی حدیث عرض کی کہ ایک لقمہ بھی اگر حرام مال کا کوئی حلق کے نیچے لے جاتا ہے تو لقمہ کیا، لقمہ نہیں، آگ کا انگارہ ہے وہ۔ آج دنیا کی زندگی میں پتہ نہیں چلتا، آخرت کی زندگی کے اعتبار سے دیکھیے تو آگ کا انگارہ ہے وہ۔ تو یہ حرام جو آدمی کھا رہا ہے وہ آگ کے انگارے کھا رہا ہے، وہ جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے، اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ اسی طرح مشتبہ جو ہے چیزیں ہیں ان میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی آدمی ایسا کام نہ کرے جس میں شبہ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ نہیں جانتا ہے، جاننے والوں سے پوچھے، کہ میں نے عرض کیا تھا۔ اب حالت یہ ہے لوگ فتویٰ لیتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کا فتویٰ جہاں ملے وہاں ہم جائیں گے۔ بھئی فتویٰ تو جیسا آپ سوال کرو گے، جیسا استفتاء تمہارا ہوگا اس کے مطابق فتویٰ ہو جائے گا۔ آپ کیا لکھ رہے ہو؟ آپ پوری بات نہ بتاؤ، اس میں آپ چھپا لو کچھ نہ کچھ اور پھر اپنے مطلب کا فتویٰ لے لو، تو یہ تم دھوکہ دے رہے ہو۔ تو یہ دھوکہ جو ہے یہ کس کو تم دھوکہ دے رہے ہو؟ حقیقت میں دیکھا جائے تو آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، حقیقت سے چشم پوشی کر رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس میں بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ آج تو حرام سے بچنا مشکل ہو گیا۔ آدمی اگر حرام سے نہیں بچے گا تو ایمان خطرے میں ہے، اس کو کلمہ بھی پتہ نہیں میسر ہوگا نہیں ہوگا۔ اور ہمیں حکم ہے کہ حرام تو حرام، ہمیں مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اور حرام میں آدمی جو پڑتا ہے وہ پڑتا ہی یہیں سے ہے کہ جب مشتبہ چیزوں کو اختیار کرتا ہے، رے ٹھیک ہے چلتا ہے، اب کہاں تک دیکھیں گے، اب تو سماج میں یہ سب چیزیں چلتی ہیں اور اب اس سے بچنا تو بھائی بڑا مشکل ہے۔ جب یہ آدمی کی فکر بن جاتی ہے، یہ سوچ بن جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے اور حرام میں پڑ جاتا ہے۔ اس لیے جو مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دی ہے، بہترین مثال ہے کہ جیسے کسی بادشاہ کی شکارگاہ ہو، اور زمانے کا دستور تھا، اب تو یہ دستور تقریباً ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے عام طور پر بڑی بڑی شکارگاہیں ہوتی تھیں، جنگل ہوتے تھے، وہاں وہ شکار کھیلنے جایا کرتے تھے، اور وہ جنگل جو ہوتے تھے ان کے لیے خاص ہوتے تھے، اور وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی داخل ہو جائے وہاں پر، کسی کی جانور چلے جائیں تو اس کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ تو وہ لوگ جاتے تھے وہاں اور جا کر وہاں شکار کھیلتے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کی چیز خاص ہوتی تھی۔ تو یہاں مثال دی گئی ہے کہ جس طرح سے شکارگاہ میں اگر آدمی اپنے جانور قریب لے جائے گا، جو باؤنڈری ہے وہ باؤنڈری کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس میں دیوار کھڑی ہو، بس وہ علامتیں ہیں، آپ قریب گئے، جانور تو جانور ہے، آپ کی آنکھ بچی ہوئی، قدم آگے بڑھ گیا۔ اب وہاں آگے بڑھ گیا تو آپ پر تو آ گیا مقدمہ، آپ کو تو مل جائے گی سزا۔ آپ کہیں کہ ہاں وہ تو جانور تھا، وہ غلطی سے چلا گیا، وہ کہے گا میاں تم قریب کیوں گئے؟ جب تم قریب جاؤ گے جانور کو لے کر تو کیا ہوگا؟ بھئی جانور تو جانور ہے، وہ قدم آگے بڑھ جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر آدمی یہ سوچے گا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، اتنا تو جائز ہے، اتنا تو کر لیں، پھر اس کے بعد ہم رک جائیں گے، اس قدر باؤنڈری کے قریب اگر آدمی جائے گا تو باؤنڈری کے پار ہو جانا اس کے لیے کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا، اور اپنے کو روکنا اور بچانا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، جبکہ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس جو ہے یہ برائیوں پر آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے، اللہ اس کے نفس کو کنٹرول میں کر دے۔ یہ تو بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جس کا نفس کنٹرول میں آ جائے، اور نفس کو کنٹرول کرنے کا نسخہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو جملہ ہے اس میں واضح فرما دیا ہے، اس کی تفسیر عرض کر دی جائے گی، اور یہاں اسی لیے اس کو واضح فرمایا ہے کہ نفس کو کنٹرول کیے ہوئے بغیر حرام و حلال کا فرق کرنا اور حرام سے بچنا، خاص طور سے مشتبہ چیزوں سے بچنا، یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن جب آدمی اپنے کو کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کو حکم دیا گیا کہ دیکھو قریب مت جاؤ، قریب مت جاؤ۔ اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے، بزرگوں سے میں نے سنی کہ آدمی گناہ کا عادی ہوتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیسے بچیں، تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ دیکھو گناہ کے جو مبادیات ہیں پہلے ان سے بچو۔ جب تک تم گناہ کے مبادیات سے نہیں بچو گے اور ان اسباب سے نہیں بچو گے کہ جو بعض مرتبہ جائز ہوتے ہیں، اس وقت تم گناہ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ اس لیے وہی ہے کہ چراگاہ کے اندر جانے کی ممانعت ہے، باہر باہر تم چرا سکتے ہیں نا جانور، لیکن جو ہمیں مثال دی گئی کہ اگر تم چراگاہ کے قریب پہنچ گئے، وہاں جائز ہے جانا، وہاں کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اب خطرہ کس بات کا ہے؟ خطرہ اس بات کا ہے کہ جانور کو تم روک نہیں پاؤ گے، جانور آگے چلا جائے گا۔ بالکل اسی طرح جو لوگ اپنے کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ اس کے جو مبادیات ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، جہاں پہنچ کر گناہ کا خیال آ سکتا ہے، وہاں جانا کوئی گناہ کا کام نہیں، لیکن وہاں پہنچ کر گناہ کا خیال آتا ہے اور وہاں پہنچ کر آدمی گناہ کرتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جانا اس کے لیے مناسب نہیں۔ یہ گویا کہ وہاں جانا مشتبہات میں آ گیا۔ اب وہاں اگر جائے گا تو بالکل اسی طرح سے ہے جیسے چراگاہ کے قریب جانور کو لے جائے کہ جانور قابو میں نہیں ہوتا، چراگاہ میں چلا جائے گا، اسی طرح نفس قابو میں نہیں ہوتا، وہ گناہ کے اندر قدم رکھ دے گا۔ تو اس لیے حکم ہے یہ کہ مشتبہ چیزوں سے بچو، اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر ارشاد فرما دیا کہ جیسے چراگاہ کے آدمی قریب اپنے جانور کو نہیں لے جائے گا تو بچے گا، اور قریب لے جائے گا تو شکار ہو جائے گا، اندر جانور چلے جائیں گے۔ اسی طرح گناہوں سے حرام چیزوں سے بچنا، یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے بچنے کا آدمی جب اہتمام کرے گا تو اس کے لیے بچنا آسان ہوگا۔ اور اگر وہ سوچے گا کہ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اتنا تو کر لیں، اتنا تو کر لیں، جیسے کہ آج کے سماج میں ہو رہا ہے، آدمی ہیلے حوالے کرتا ہے اور اپنے کام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے، اپنی دولت کے لیے، اپنی جھوٹی عزتوں کے لیے ایسی چیزیں اختیار کر لی جاتی ہیں کہ ان پر پردے ڈالے جاتے ہیں نہ جانے کن کن چیزوں کے، تو ظاہر ہے اس کے بعد بچنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو اس حدیث میں بڑی بنیادی بات جس کا تعلق خاص ہمارے سماج سے ہے، انفرادی زندگی سے بطور خاص اور اجتماعی زندگی سے بھی ہے، اس کے لیے ایک گویا کہ دستور بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں حلال بھی بتا دیا گیا، تمہیں حرام بھی بتا دیا گیا، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کچھ شبہ ہوتا ہے کہ بھئی صحیح ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں یاد رکھو اگر تم ان سے بچ لو گے تو تمہارے لیے حرام سے بچنا آسان ہوگا، اور اگر ان مشتبہ چیزوں سے تم نہیں بچو گے تو تمہارے لیے حرام سے بچنا مشکل ہوگا۔ اب جیسا کوئی مسئلہ معلوم کرنا، ہمیں معلوم نہیں کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو جب تک مسئلہ پوری طرح سے واضح نہیں ہوا اس وقت تک تو اس کام سے بچو۔ اگر تم نے خدا نخواستہ تم نے اس میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور بعد میں سوچا کہ پوچھ لیں گے تو پھر کیا ہوا، ہو سکتا ہے وہ حرام ہو، تم حرام میں پڑ جاؤ گے۔ اسی طرح کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں خود علماء کے لیے، جاننے والوں کے لیے، جب تک بات واضح نہ ہو جائے اس وقت تک اس چیز سے بچنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں جو خاص طور سے دانشور طبقے کے لوگ ہیں کہ مولوی تو بہت دیر میں فیصلہ کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہتے تھے مائک پر اذان دینا جائز نہیں، ایک عرصہ گزر گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہاں اب جائز ہے، اب کوئی حرج ہے، نماز بھی ہو رہی۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ علماء کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرتے، اور یہ حکم الہی ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، وہ جتنا غور کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ جب بال کی کھال ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے تب اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے۔ کوئی جلد بازی میں فیصلہ اگر جلد بازی میں اس طرح کے فیصلے کرنے کے لیے علماء تیار ہو جائیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شریعت کا تیا پانچا ہو جائے گا،
شریعت کا تیا پاچا ہو جائے گا، کتنی چیزیں ناجائز قرار دے دی جائیں گی، کتنی چیز جائز قرار دے دی جائیں گی، اور کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا کہ نہیں وہ غلط تھا۔ تو احتیاط بہتر ہے بھائی، ابھی مناسب نہیں، ابھی بچنا بہتر ہے۔ بعد میں جب واضح ہو گئی بات کہ ہاں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس کو بتا دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ اس کو اختیار کر لیجئے۔ تو یہ ایک ہمیں اصول دیا گیا، ایک مزاج اپنا مزاج بنانے کے لیے ایک ہمیں راستہ بتایا گیا کہ دیکھو حلال بھی صاف صاف تمہارے سامنے، حلال بھی صاف صاف تمہارے سامنے، اس میں حلال کو اختیار کر لو، حرام سے بچ جاؤ۔ پھر اس میں کوئی حرام میں پڑ جائے تو یہ تو بہت ہی خطرناک بات، یہ تو آخری درجے کی بات۔ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ جیسے کہ آج ہم مسلمانوں کی صورتحال ہے کہ سود لیں، رشوت لیں، شراب کے نشے میں مسلمانوں کا حال ایسا خراب ہو رہا ہے، اور وہ عورتیں بھی اس سے مبتلا ہیں۔ اور بھی شراب نہیں تو یہ تعبیری شرابیں ہیں جو اور نشے کی چیزیں ہیں، مختلف ڈرنکس ہیں، اس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں ہیں جن کو بیان کرنا مشکل ہے، کھلے حرام میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی مدد کہاں سے آ سکتی؟ اللہ کی مدد تو ایسی آتی ہے اپنے ان خاص بندوں پر جو اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین کے پوری طرح سے ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پوری طرح سے فالو کرنے والے ہی نہیں بلکہ پوری طرح سے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے والے، ان کے ساتھ دیکھو تاریخ میں ایسی 20 مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسی مدد کرتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی زندگی تو عجیب و غریب ہے۔ عام طور پر آپ تلاش کریں تو 2-4 لوگ مل جائیں گے دین پہ عمل کرنے والے۔ پوری طرح اگر سماج آپ تلاش کرنا چاہیں، اسلامی سماج جہاں دین پر پوری طرح سے عمل ہوتا ہو، وہ کوئی آسان نہیں۔ اس سماج کو بنانے کے لیے ہمیں یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حلال اختیار کیا جائے، حرام سے بچا جائے، جو مشتبہ چیزیں ہیں ان میں بھی احتیاط ضروری ہے، ان سے بھی اپنے آپ کو بچایا جائے، تب سماج بنے گا، تب آدمی حرام سے بچے گا، حرام سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور اگر وہ یہ نہیں کرے گا تو اس کا ڈر ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو یہ جو ہمیں اصول بتا دیے گئے، ان اصولوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ان اصولوں کو ہم سمجھ کے چلیں گے تو ہمارے لیے انشاءاللہ راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور اگر ان اصولوں کو ہم پیش نظر نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارے لیے دشواریوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جیسے چراگاہ ہوتی ہے بادشاہ کی، کہ اس میں اگر قریب آدمی جائے گا تو اندر چلا جائے گا، وہ ایسی جگہ چلا جائے گا جہاں اس کو روکا گیا کہ وہاں قدم نہ رکھنا، اگر قدم رکھو گے تمہیں سزا ہوگی۔ اسی طرح اگر آدمی حرام کے قریب چلا جائے گا یہ سمجھ کر کہ اتنا تو جائز ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسے جانور کو روکنا ناممکن ہے، اسی طرح نفس کو روکنا بھی ناممکن ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس آدمی کو برائی کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو اس مثال سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے کام ہیں جو ہم کر لیتے ہیں اور نہیں سوچتے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، بلکہ ہم ذرا سا اغماس کرتے ہیں، چشم پوشی کرتے ہیں۔ تو یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ جو اللہ والے لوگ ہیں ان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ تو ہر مشتبہ سے مشتبہ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو اس سے بھی وہ بچتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دعائیں جو قبول ہوتی ہیں اس وقت ہوتی ہیں جب آدمی کا لباس بھی حلال پیسے سے ہو، اس کا کھانا پینا بھی حلال ہو۔ اگر یہ سب چیزیں حلال نہیں ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، اس کا پینا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعائیں سنی جائیں گی، کہاں سے دعائیں قبول ہوں گی؟ ہم لوگوں کا حال یہی ہے کہ ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں کھاتے ہیں، ہمارے پاس کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، اس کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایمان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہتی، اللہ سے وہ جو محبت و تعلق کا ایک ذوق ہونا چاہیے وہ ذوق باقی نہیں رہتا، اور زندگی ایک دوسرے راستے پہ چلی جاتی ہے۔ تو اس میں خاص طور سے اہتمام کی ضرورت ہے کہ آدمی حرام سے بچے، مشتبہ سے بچے، مشتبہ مال سے بچے، مشتبہ اعمال سے بچے، اور اپنی زندگی کا مستقل جائزہ لیتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی ہوگی اور ہمیں ایک اچھی زندگی اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث